السلام علیکم، ہسٹری آف پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ خان۔ ناظرین، آج ہم جو پروگرام لے کر آئے ہیں وہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے گیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے پی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری اعجاز علی خان دورانی صاحب موجود ہیں، اور یو کے سے ہمارے ساتھ جنگ اور جیو کے سینئر صحافی زاہد مرزا صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے چند کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ ملاحظہ کر لیں، اس کے بعد پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں۔ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ 27 دسمبر 2007 جمعرات کا دن اور لیاقت باغ راولپنڈی کا تاریخی میدان، عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اپنی قائد بے نظیر بھٹو کا منتظر تھا۔ بھٹو دے نعرے، بھٹو دے نعرے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جب جلسہ گاہ پہنچی تو ان کا عظیم و شان استقبال کیا گیا۔ لیاقت باغ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی تقاریر جو ان کی زندگی کا آخری خطاب ثابت ہوا۔ جیے بھٹو، جیے 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 بھٹو، جیے 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 بھٹو۔ اسی خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ خطاب ختم کرنے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو سٹیج سے اتار کر اپنی گاڑی تک پہنچانے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ گاڑی میں سوار ہونے کے بعد اچانک محترمہ کی واپسی کا روٹ بدل گیا۔ بے نظیر بھٹو کی گاڑی کو گوال منڈی سے لے جانے کا فیصلہ ہوا تھا، جسے بدل کر ان کی گاڑی مری روڈ کی طرف موڑ لی گئی۔ یہ روٹ کس نے بدلا اور اس کا ابھی تک کسی کو علم نہ ہو سکا۔ جلسہ گاہ سے جائے شہادت تک محترمہ بے نظیر بھٹو کی گاڑی 10 منٹ میں پہنچی۔ اسی جگہ 100 سے 125 کے قریب افراد محترمہ کی گاڑی کے سامنے آ کے نعرے بلند کرنے لگے۔ اچانک محترمہ گاڑی کی سنگ روٹ سے باہر نکل آئیں۔ شدید سیکیورٹی خدشات کے باوجود محترمہ باہر کیوں نکلیں، یہ گتھی بھی آج تک سلجھ نہ سکی۔ حیران کن طور پر محترمہ کی سیکرٹری نہیدہ خان سنگے روٹ سے باہر نہیں آئیں۔ ایسا کیوں، اس کا بھی کوئی واضح جواب نہیں۔ اچانک گولیوں کی آواز آئی اور محترمہ اپنی گاڑی میں گر گئیں۔ اس کے بعد دھماکہ ہوا اور بھگدڑ مچ گئی۔ محترمہ کی گاڑی کے ٹائر پنچر ہو گئے۔ ڈرائیور محترمہ کی گاڑی کو لے کر مری روڈ سے ہسپتال پہنچ گیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی۔ ناظرین، پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعجاز علی خان دورانی صاحب کے پاس آتا ہوں میں۔ سر، یہ بتائیے گا محترمہ بے نظیر بھٹو کی کمی کو آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، جن کی برسی ہے اور بی بی کے بعد اب امید تو لگی ہے بلاول بھٹو کے ساتھ، لیکن بی بی کی خلا پر نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک انتہائی محنتی، سنسیئر اور غریبوں کے لیے کچھ کرنے والی لیڈر تھی، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو غریبوں کی آخری امید تھی وہ ان کے جانے کے بعد ختم ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بی بی صاحبہ کے مشن پہ پورا اتریں گے؟ ڈیفینیٹلی ان کے بیٹے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ جو ایک جینز ہوتے ہیں وہ ہیں، اور وہ لگ رہا ہے کہ بڑے اگریسو اور بڑی ابھی کافی انہوں نے پک اپ کیا ہے۔ پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اتنا نہ ہو سکے معاملہ، ٹو بی آنیسٹ، لیکن اب لگتا ہے کہ ہی از ایمرجنگ نیشنل لیڈر کے طور پہ آ رہے ہیں سامنے، کہ جن کی پاپولیرٹی اور جن کی لائکنگ جو ہے وہ پورے پاکستان میں گلگت سے لے کے تمام صوبوں میں ان کی چاہت اور ان کی فیل ہو رہا ہے کہ وہ اس جو پاکستان کی عوام ہے ان کو ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، اور وہ آگے لے کے جائے گا انشاءاللہ اس پاکستان کو، اور وہ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ سر، جہاں تک میں جانتا ہوں ہری پور جہاں سے آپ ہیں ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں وہاں کے، تو وہ زیادہ تر ریموٹ کنٹرول ایریے ہیں، وہاں پہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا کام کروائے ہیں؟ لیکن یہ پیپلز پارٹی نے تو کافی کام کرائے ہیں، جو وہاں پہ تو آئے کبھی الیکٹ ہوا نہیں ہے ہمارا پیپلز پارٹی کا نمائندے۔ نہیں سر، پہلے آپ کی ایم پی اے رہ چکی ہیں، ڈاکٹر صاحبہ رہ چکی ہیں،
تو ڈاکٹر صاحب ہم تو وہ ٹیلی فون فیکٹری میں جتنے وہ تھے وہ لوگ نکالے گئے تھے ان کو ری انسٹیٹ کروایا. میں بھی منسٹر رہا میرے ٹائم پہ. یہ وہاں پہ یونیورسٹی جو ہے ہری پور میں اس کی میں چونکہ فارسٹ منسٹر تھا تو 235 کنال زمین جو ہے وہ میں نے اپنے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ایجوکیشن کو ٹرانسفر کر کے وہاں پہ ہزارہ یونیورسٹی کا کیمپس بنایا جو بعد میں وہ اتنا اس کی اسٹرینتھ بڑی اتنی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ اب یونیورسٹی کا درجہ اس کو مل گیا اور وہ بہت ہی عمدہ قسم کی وہاں کے جو بھی وائس چانسلر رہا ہے انہوں نے بہت محنت کی اور اس کو ایک یونیورسٹی کا وہ درجہ مل گیا. اور ہم نے اور کافی کسی علاقے میں اگر اسکول نہیں تھا تو ہمارے دور میں وہ اسکول بن گیا. اس کی بے نظیر انکم سپورٹ کے جو وہ ہیں بے تحاشا لوگ ہیں جو ان کو ہم نے وہ کیا غریب جو خواتین تھی ان کے لیے اسپیشلی ان کے لیے کام کیا گیا. اس طرح کے کام بہت ہوئے. وہاں پہ گیس دی گئی بجلی دی گئی حالانکہ ہماری کبھی ریپرزینٹیشن وہاں سے نہیں آئی. اس کے باوجود ہمارے جو پارٹی کے لیڈران تھے انہوں نے اس طرف توجہ دی. انفارچونیٹلی ہم ان کے معیار پہ پورا نہیں اتر سک رہے. اب پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ہری پور کی عوام ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں بس وہ ابھی تک ہمیں موقع نہیں دیا انہوں نے. لیکن اگر انہوں نے کبھی دیا تو ڈیفینیٹلی بہت کام ہوگا انشاءاللہ. سر آپ کا حلقہ جنرل ایوب خان کا حلقہ ہے NA-17 تو وہاں پہ آپ کو کیسا ٹف ٹائم ملا ہے وہاں پہ؟ نہیں میں نے تو پروونشل وہ کیا تھا. میری خدمات کے باوجود اتنا اچھا پبلک کی طرف سے سپورٹ نہیں مل سکی اور ان کی خواہش تھی کہ جی کہ میں انفارچونیٹلی وہ پیپلز پارٹی سے شاید اتنا وہ پرسیپشن یا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جس میں پیپلز پارٹی کو وہ کوئی لیفٹسٹ جماعت سمجھتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کو ایز سچ وہاں سے اتنا رسپانس اچھا نہیں ملتا اور امید تو ہے کہ ہم کام کرتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے تو غریبوں کی پارٹی. سر آپ کام بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو رسپانس اچھا ایسے کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں ہری پور میں پیپلز پارٹی کی دور صرف ایک MP رہ چکی ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ رہی ہیں اس کے بعد کوئی بندہ نہیں آیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ وہ نہیں وہاں پہ ایک پرسیپشن ڈیولپ کی گئی ہے کہ یہ لیفٹ کی پارٹی ہے اور مسلم لیگ کو وہ کر دیتے ہیں. ابھی اس دفعہ PTI کا ہے تو وہ اب یہ تو جس طرح ہماری قیادت بتا رہی ہے کہ یہ تو پلانڈ الیکشن تھا اور ریگڈ الیکشن تھا اس میں وہ ہوا ہے اور مقابلہ زیادہ انہیں کو وہ ہو جاتا ہے. پیپلز پارٹی کو گریجولی ہم حق پہ کریں حالانکہ ہم زیادہ میجورٹی غریب لوگ ہیں اور پیپلز پارٹی بیسیکلی ہے ہی غریب لوگوں کی جماعت. سر وہ سب سے پہلے میرا یہی کوشچن تھا سر کہ وہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہ سب سے زیادہ ریموٹ کنٹرول ایریا ہے نا تو اسی وجہ سے تو وہاں پہ زیادہ کام بھی کرتی ہے پھر بھی پیپلز پارٹی نہیں آتی. میں یہ سوال کر رہا ہوں کیوں نہیں آتی؟ وہاں پہ کام وغیرہ بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کسی زمانے میں یہاں پہ خان قیوم نے بڑے لوگ تو ہماری جو ہزاریوال ہیں بڑے لائل لوگ ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ کسی زمانے میں اچھائی کر دی تھی خان قیوم نے. اچھا وہ خان قیوم مسلم لیگ کا تھا تو وہ یہ اسی کو کنٹینیو کر کے چل رہے ہیں کہ جی کہ مسلم لیگ کو جو ہے تو جو پاکستان بنتے وقت بھی مسلم لیگ کے ساتھ بھی ہزارے والوں نے پاکستان فرنٹیئر کو شامل کروایا تو یہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. اور ابھی حالانکہ ابھی تو کاموں کو دیکھنا چاہیے کسی آئیڈیالوجی کو دیکھنا چاہیے لیکن ہمارے ذہن جو ہے تو ابھی تک اسی چیز میں ہی چل رہے ہیں کہ جی کہ مسلم لیگ اور باقی پارٹیوں کو حالانکہ جس طرح آج کے حالات ہیں اس میں پیپلز پارٹی سب سے زیادہ مطلب جو ایک عام طبقے کو سوٹ کرتی ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ہر غریب آدمی بھی سمجھتا ہے کہ میں خود پاور میں آ گیا ہوں. لیکن بس ہزارے والے ابھی تک انفارچونیٹ میں کہوں گا ان کے لیے. اسی لیے وہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو لوکل کتنے بڑے لوگ رہے ہوں گے لیکن کسی نے ایک سکول مجھ سے پہلے نہیں بنوایا تھا. نیا سکول بھی نہیں بنا سکا تھا کوئی ہری پور میں کہہ رہا ہوں بات. میں نے آگے یونیورسٹی بنائی تو پھر لوگوں نے وہ شروع کر دیا کہ یار آپ لوگوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا ہوا ہے تو پھر اب باقی سارے بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک جس طرح وہ لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے جاتے ہیں اور یہ آگے سے رسپونڈ نہیں کرتے تھے
اور جب ہم آئے، میں آیا تھوڑے ٹائم کے لیے منسٹر تھا، لیکن میں نے تو وہاں پہ یونیورسٹی بنوا دی. ٹھیک ہے سر، بی بی صاحبہ کے قتل کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 5 سال آپ کی حکومت بھی رہی ہے، صدر پاکستان آصف علی زرداری بھی رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بی بی کا قتل سب کو پتہ ہے، یہ ایسے قتل جو پاکستان میں ہوتے ہیں ان کا پھر کسی کو پتہ نہیں چلتا، سب کو پتہ ہے کہ سر کس نے کیا. آپ کی حکومت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پتہ کیوں نہیں چلتا؟ تو بس یہاں پہ اس ملک میں لیاقت علی خان کا پتہ چل گیا، اور ہاں تو وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ نہیں چلتا نا پھر پتہ. ٹھیک ہے، تو یہ وہ تو بی بی نے تو وہ مینشن کیے ہوئے ہیں. چلیں آخر میں آپ بی بی صاحبہ کی برسی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ بی بی کے بیٹے کا ساتھ دیں. اس ملک میں اگر صحیح انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس ملک میں غریبوں کا اگر حکمرانی چاہتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں، کیونکہ بی بی کا مشن تھا جو اس کا بیٹا لے کے نکلا ہے، اس کا ہاتھ مضبوط کریں، سب اس کے ساتھ چلیں اور ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں. انشاءاللہ یہ مطلب ہے کہ آپ اسی طرح سمجھیں گے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کا 70 کا دور تھا یا بی بی کا دور تھا، یہ اسی طرح خوشحالی، اسی طرح ایک ریلیکس ماحول فیل ہوتا ہے. آج پاکستان میں گھٹن کا وہ حال بنا ہوا ہے، گھٹن محسوس ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ انگلینڈ سے بھی ہمارے مہمان موجود ہیں. زاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. سر فرسٹ کوسچن آپ سے ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے اچانک چلے جانے سے آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امان اللہ خان صاحب انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے آج موقع دیا کہ چند ایشوز پر بات کی جائے. سب سے پہلے جو آپ نے بات کیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے سلسلے میں، آج چونکہ ان کی برسی منائی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے اچانک چلے جانے سے ملک و قوم اور جمہوریت کو انتہائی نقصان ہوا ہے. بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے جو پر ہونا بہت مشکل ہوگا، اس کو بہت بڑا وقت لگے گا. میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ساری زندگی دکھوں اور پریشانیوں سے عبارت تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی ساری زندگی ڈکٹیٹروں، آمروں کے ساتھ جنگوں میں گزاری. آپ وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کی تعبیر اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے منشور کے آئین مطابق پاکستان کو خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن افسوس کے ساتھ انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی جو ہے وہ للکار کے آگے انہوں نے جو ہے وہ سرنڈر نہیں کیا اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب پاکستان میں جلا وطنی کے بعد تشریف لائیں تو اس وقت پاکستان میں انتہائی دہشت گردی کا عالم تھا، امریت کا دور تھا، اور انہوں نے انتہائی بہادری اور ناڈر خاتون تھیں جنہوں نے انتہائی بہادری کے ساتھ پاکستان میں تشریف لائیں اور انہوں نے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. سر یہ بتائیے گا کہ یو کے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کو کس عظیم و شان طریقے سے منایا جا رہا ہے؟ برطانیہ میں کیا صورتحال ہے، ان کو کیسے جو ہے خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ ساتھ بتاتا چلوں آپ کو. امان اللہ خان صاحب یہاں پر ہر سال جو ہے وہ بڑے شہروں میں، لنڈن میں، بریڈ فورڈ، مانچسٹر میں جو ہے وہ تقریبات ہوتی ہیں. چونکہ لاک ڈاؤن جا رہا ہے تو اس سلسلے میں آن لائن ہی تقریبات جاری ہیں. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ برطانیہ میں پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، یہ دونوں جو جماعتیں ہیں برطانیہ میں انتہائی منظم ہیں. یہ جو تقریبات وغیرہ یا اپنے قائدین کو جو ہے وہ ان کے لیے تقریبات منعقد کرنا جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی بھی ہر سال اپنے شہید قائدین کے لیے جو ہے وہ تقریبات منعقد کرتی ہے اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. تو اس دفعہ چونکہ لاک ڈاؤن ہے، بڑا سخت لاک ڈاؤن ہے، ٹیئر 4 جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں آن لائن ہی جو ہے وہ طریقہ کار ہے، آن لائن کے جو ہے وہ تقریبات جاری ہیں، تعزیتی ریفرنس جاری ہیں. جیسا کہ آج گزشتہ رات کو بھی ایک سینٹرل سیکریٹریٹ کی طرف سے ایک تعزیتی ریفرنس ہے، اس سے میں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. تو میں آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ملک و قوم کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ہم ان کو اس پر زبردست الفاظ میں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں.
سر باتیں اور تو ہوتی رہیں گی، لیکن جو پاکستان کی موجودہ ملکی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ موجودہ جو ملکی صورتحال ہے، اپوزیشن کی جو تحریک جاری ہے، ناظرین میں اس چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو موجودہ صورتحال ہے انتہائی گمبھیر صورتحال ہے، انتہائی ہی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں نے کم از کم پہلے نہیں دیکھی۔ جو اپوزیشن ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو للکار کے کہہ رہی ہے کہ اس حکومت کے خلاف کارروائی کی جائے، اور آپ ان کو لے کے آئے ہیں۔ تو ایسی جو صورتحال ہے انتہائی گمبھیر صورتحال ہے، یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ معاشی صورتحال پہلے ہی بہت خراب ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اور کئی مسائل ہیں، داخلی اور خارجی مسائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ملک و قوم کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ تو میں جو ہے نا اسی سلسلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ خطرناک ہے۔ نیکسٹ جو چند ہفتے ہیں یہ جو ہے وہ بہت ضروری ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے حکومت کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیک ڈور کوئی ڈپلومیسی جو ہے اس کا آغاز کیا جائے، بیک ڈور کوئی جو ہے وہ مذاکرات کا آغاز کیا جائے، کوئی تیسری قوت آ کے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان جو ہے، ان دونوں پارٹیوں سے مراد یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اگر کوئی مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ کھولے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک و قوم کے لیے انتہائی بہتر ہوگا۔ ملک میں پہلے ہی مہنگائی ہے، غربت ہے اور معاشی صورتحال خراب ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اور حکومت کو لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ ڈائلاگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے، تاکہ ملک کے لیے جو ہے وہ جو چیز بہتر ہے اس کے لیے کریں۔ ذاتی انا کو بالائے طاق رکھ کر ملک کے لیے ہم سب کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام جو ستون ہیں ان کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ اعجاز علی خان دورانی صاحب آپ کا، زاہد مرزا صاحب آپ کا، کہ آپ نے ہمیں لندن سے جوائن کیا۔ ناظرین، پروگرام ہسٹری آف پاکستان کے ساتھ اپنے میزبان امان اللہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔